بہرحال تقلید مجتہد کے کئی ایک اصول مجتہدین کی انہی تضاد بیانیوں پر مبنی ہیں، مثلاً یہ کہ اصول دین میں تقلید مجتہد حرام ہے لیکن فروع دین میں واجب ہے۔ حوالے کے طور پر آیت اللہ علی سیستانی کی توضیح المسائل دیکھی جا سکتی ہے کہ جہاں وہ لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو از روئے بصیرت جاننا ضروری ہے۔ اصول دین میں تقلید نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اصول دین میں کسی صاحب علم کی بات صرف اس وجہ سے مانے کہ وہ ایسا کہہ رہا ہے۔ اب اصول دین میں تقلید کے حرام ہونے اور فروع دین میں اس کے واجب ہونے پر تو انشاءاللہ کچھ دیر میں بات کرتے ہیں، لیکن آپ ایک بات یہ ملاحظہ فرمائیے کہ قدرت نے ان کے قلم سے تقلید مصطلح کی کیا شاندار تعریف لکھوائی ہے کہ اصول دین میں اس لیے تقلید جائز نہیں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اصول دین میں کسی صاحب علم کی بات صرف اس لیے مانی جائے کہ وہ ایسا کہہ رہا ہے۔ علی سیستانی کے یہ الفاظ اس بات پر دلیل ہیں کہ تقلید مصطلح میں مجتہد کی بات ہرگز یہ سمجھ کر نہیں مانی جاتی کہ وہ مطابق حکم قرآن و احادیث معصومین علیہ السلام ہے، بلکہ صرف اور صرف اس لیے مانی جاتی ہے کہ وہ مرجع تقلید ہے اور اس کی ذاتی رائے ہر صورت میں ہمارے لیے حجت ہے، چاہے وہ خلاف قرآن و حدیث تو کیا ایک دوسرے کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کا ثبوت کم و بیش تمام ہی دینی مسائل میں مجتہدین کے وہ اختلافی فتاوی ہیں کہ جو سب کے سب اس مکتب میں حجت بھی تسلیم کیے جاتے ہیں اور ان سبھی مجتہدین کی تقلید بھی جاری و ساری ہے۔ اب جہاں تک اس منطق کا تعلق ہے کہ جناب اصول دین میں تقلید مجتہد حرام ہے لیکن فروع دین میں واجب ہے، تو جناب والا یہ اصول اس لیے غیر حقیقی ہے کیونکہ معرف اصول دین کو سمجھنا فروع دین کو سمجھنے سے کہیں زیادہ اہم بھی ہے اور دشوار تر بھی، لہٰذا اگر عوام الناس اصول دین کو بنا تقلید مجتہد صرف قرآن و احادیث کی مدد سے سمجھنے کے قابل ہے تو پھر فروع دین کو خود سے سمجھنے میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر مومنین فروع دین کو بنا تقلید مجتہد سمجھنے سے قاصر ہیں تو پھر اصول دین کو خود سے سمجھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مومنین جو خود سے مفاہیم قرآن و حدیث کو سمجھ کر معرفت اصول دین حاصل کرتے ہوں، وہ اچانک فروع دین کے معاملے میں ایسے احمق اور عقل سے عاری ہو جائیں کہ گویا جیسے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوں، اور انہیں وہی قرآن و حدیث علماء دین کے سمجھانے سے بھی سمجھ میں نہ آئے، تو جناب والا ایسے مافوق العقل لوگوں پر تو شریعت ہی کا اطلاق نہیں ہوتا، تو پھر ایسے احمقوں کو اپنا مقلد بنا کر خود کو ان کا مرجع تقلید کہلوانے میں کون سا کمال ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب مومنین خود سے فروع دین کو تھوڑا بہت تو ضرور سمجھ سکتے ہیں لیکن اتنا تفصیل کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ دین کے تمام حلال و حرام سے پوری طرح آشنا ہو سکیں، تو جناب اول تو ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جب خداوند عالم نے تمام انسانوں کو ایک جیسا عقل و شعور عطا نہیں کیا تو پھر وہ ان سے ایک جیسی معرفت حاصل کرنے کا بھی ہرگز تقاضا نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ منطق آپ کو اصول دین کے معاملے میں کیوں سجھائی نہیں دیتی کہ جناب ہر مومن کو اصول دین کی بھی وہ پوری معرفت حاصل ہونی چاہیے کہ جو قرآن و احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مومنین کے لیے بربنائے عقل اصول دین کی صرف اتنی معرفت حاصل کر لینا ضروری ہے کہ وہ گمراہی سے بچ سکیں، تو فروع دین کی بھی صرف اتنی ہی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس سے وہ روزمرہ زندگی میں حرام کے مرتکب نہ ہو پائیں۔ مطلب یہ کہاں لکھا ہے کہ ہر مومن کے لیے باریک سے باریک اور مشکل اور دقیق مسائل کا جاننا لازمی ہے؟ اور ویسے بھی جس طرح مومنین
قرآن و احادیث کی مدد سے اصول دین جاننے کے باوجود بھی کبھی نہ کبھی علماء دین سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح اگر فروع دین کا کوئی نیا مسئلہ درپیش آ جائے تو اس میں بھی تو علماء دین سے رجوع کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو پھر جب اصول دین میں علماء سے رجوع کرنے کے لیے ان کی تقلید کرنا ضروری نہیں تو پھر فروع دین میں ان کی تقلید کرنا کیوں واجب ہے؟ بہرحال اب ان سوالات کے جوابات یہ دور حاضر کے مجتہدین تو کیا خاک دیں گے، لیکن ان کے اساتذہ ان حقائق کو علل اعلان بیان کرتے آئے ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کے سبب میں یہاں صرف چند ایک حوالہ جات دے کر آگے بڑھوں گا۔ یہ کتاب ہے رسائل شریف مرتضیٰ علیہ الرحمہ۔ یہ حضرت مکتب اصول کا ایک معتبر نام ہے کہ جو 5ویں صدی ہجری کے آغاز میں گزرے ہیں۔ یہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے شاگرد اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ جیسے نامور عالم دین کے استاد تھے۔ انہوں نے اپنے اس رسائل میں اس پوری بحث کو کافی تفصیل کے ساتھ اور بہت واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، جہاں وہ اس کے آغاز میں لکھتے ہیں کہ فَإِنْ قِيلَ مَعْلُومٌ ضَرُورَةً أَنَ الْعَامِّ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْرِفَ الْحَقَّ فِي فُرُوعِ كُلِّهِ وَمَنْ كَلَّفَهُ مَا لَا يُطِيقُ۔ لکھتے ہیں کہ ہمارے مخالفین یعنی مکتب عامہ کا یہ کہنا ہے کہ عامی یعنی ان پڑھ انسان کے لیے تقلید کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ فروع دین میں احادیث معصومین علیہ السلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے جواب میں شریف مرتضیٰ کہتے ہیں کہ قلنا لا خلاف بیننا فی ان العامی مکلف العلم بالحق فی اصول الدین وہی ادق و اغمض و اوسع و اکثر شبہن، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یعنی شیعہ اور اہل سنت میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ ایک عامی کے لیے اصول دین میں تقلید کرنا جائز نہیں، جبکہ اصول دین فروع دین کے مقابلے میں زیادہ دقیق اور پیچیدہ ہیں اور اس میں کہیں زیادہ وسعت پائی جاتی ہے اور بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں۔ وَإِذَا جَازَ أَن يُطِيقَ الْعَامِّ مَعْرِفَةَ الْحَقِّ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَتَمِييزِهِ مِنَ الْبَاطِلِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ غُمُوضِهِ وَكَثْرَةِ شُبْهِهِ فَأَوْلَى أَن يُطِيقَ ذَلِكَ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ غَوْرًا وَأَوْضَحَ طُرُقًا۔ لہذا جب ایک عامی کے لیے اصول دین کو اس کی پیچیدگیوں کے باوجود دلیل سے سمجھنا ضروری ہے اور ممکن ہے، تو پھر فروع دین کو احادیث کی مدد سے سمجھنا تو زیادہ اولا بھی ہے اور آسان تر بھی کہ وہ اس میں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے غور و فکر کرے۔ فَإِنْ قِيلَ لَيْسَ يَجِبُ عَلَى الْعَامِّ فِي أُصُولِ الدِّينِ إِلَى الْعِلْمِ بِجُمَلٍ الَّتِي يَشْرِفُ بِهَا الْحَقِّ فَأَمَّا التَّدْقِيقُ وَكَشْفُ الْغَامِضِ فَلَيْسَ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ۔ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اگر اصول دین میں پیچیدگیاں ہیں بھی تو ایک عامی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ان تمام پیچیدگیوں کو سیکھے اور ان میں موجود تمام شبہات کو دور کر لے۔ مطلب وہی بات کہ اصول دین کو صرف اتنا سیکھ لینا ضروری ہے کہ انسان گمراہی سے بچ جائے۔ تو اس کے جواب میں شریف مرتضیٰ لکھتے ہیں کہ قلنا وما المانع من ان نقول ذلك فی الفروع والشرائع، تو پھر یہی بات فروع دین میں بھی کہہ دو کہ وہاں بھی کسی انسان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ تمام حلال و حرام کی معرفت حاصل کرے، بلکہ صرف جن مسائل کی ضرورت ہے انہیں سیکھ لے۔ پھر آخر میں شریف مرتضیٰ لکھتے ہیں کہ فَإِنْ قِيلَ فَمَا قَوْلَكُمْ فِي عَامِّ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نَظَرِ وَالْتَمِيزِ لِلْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ أَتُوجِبُونَ عَلَيْهِ تَقْلِيدَ الْعَالِمِ أَمْ لَا تُوجِبُونَ ذَلِكَ۔
کہ مخالفین ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ عامی کہ جسے احادیث سمجھ ہی میں نہیں آتی اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب ایک ایسا شخص کہ جسے اگر کوئی حدیث 100 مرتبہ بھی سمجھائی جائے تو وہ اسے سمجھنے سے قاصر ہو۔ تو شریف مرتضیٰ اس کا بہت ہی شاندار جواب یہ دیتے ہیں کہ فالجواب عن هذا السوال، کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان من لا يقدر على تمیز الحق من الباطل فی فروع الدین لا يقدر على مثل ذلك فی اصولہ، اگر کسی شخص کو فروع دین میں حق و باطل یعنی فروع دین کے دلائل یعنی احادیث سمجھ میں نہیں آ سکتی تو پھر اسے اصول دین میں بھی احادیث سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور اگر وہ اصول دین میں احادیث معصومین علیہ السلام سمجھ سکتا ہے تو پھر فروع دین میں بھی احادیث معصومین علیہ السلام کو سمجھ سکتا ہے۔ ومن هذه صفته فهو عامی فی الاصول والفروع ولا يجب علیہ شیء من النظر والبحث، فکما لا یجبان علیہ فلا یجب علیہ التقلید فی الفروع کما لا یجب علیہ مثل ذلک فی الاصول۔ اور اگر آپ کسی ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں کہ جسے نہ تو اصول دین میں احادیث سمجھ میں آتی ہیں اور نہ ہی فروع دین میں، تو پھر ایسے شخص پر تو جس طرح فروع دین میں تقلید ساقط ہے اسی طرح اصول دین میں بھی ساقط ہے۔ وَهَذَا جَارِ مَجَارِ الْبَهَائِمِ وَالْأَطْفَالِ الْخَارِجِينَ عَنِ التَّکْلِیف، کیونکہ ایسا شخص کسی جانور یا کسی بچے کی مثل ہے کہ جس کے لیے دین کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ فلا حرام علیہم ولا حلال لہم، اور نہ ہی اس کے لیے کچھ حرام ہے اور نہ حلال۔ لہذا مرتضیٰ شریف کے اس اقتباس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ اگر مومنین اصول دین میں تقلید مجتہد سے بے نیاز ہیں تو پھر فروع دین میں بھی ان کے لیے کسی کی تقلید کو واجب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح شیخ محمد کاظم المعروف آخوند خراسانی کے نام سے کون واقف نہیں، انہوں نے بھی جہاں تقلید کی تعریف بیان کی ہے وہاں اسے صرف فروع دین کی حد تک محدود نہیں کیا، بلکہ واضح الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ وَهُوَ أَخْذُ قَوْلِ الْغَيْرِ وَرَّائِهِ لِلْعَمَلِ بِهِ فِي الْفَرْعِيَّاتِ أَوْ لِلْالْتِزَامِ بِهِ فِي الْاعْتِقَادِيَّاتِ تَعَبُّدًا بِلَا مُطَالَبَةِ دَلِيلٍ عَلَى رَائِهِ، کہ تقلید یہ ہے کہ غیر یعنی مجتہد کے قول اور اس کی رائے کو بنا مطالبہ دلیل حاصل کرنا، تاکہ نہ صرف فریات یعنی دین کے حلال و حرام میں بلکہ اعتقادیات یعنی اس کے اصول میں بھی اس پر عمل کیا جا سکے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عقل بھی یہی کہتی ہے اور اصولی مسلک کے باپ دادا خود بھی اسی کی تائید کرتے ہیں کہ یا تو فروع دین کی طرح اصول دین میں بھی تقلید مجتہد کو واجب ہونا چاہیے، اور یا پھر مومنین مکمل طور پر اس طوق سے آزاد ہونے چاہیے، تو پھر آج مکتب اصول کے ممبروں سے ان حقائق کا اعتراف کرنے کے بجائے یہ بے سرا راگ کیوں الاپا جاتا ہے کہ جناب تقلید مجتہد صرف فروع دین ہی میں واجب ہے اور اصول دین میں کسی کی بھی تقلید کرنا حرام ہے۔ تو دیکھیے، مجتہدین کا ہدف تو واقعی یہی ہے کہ مومنین کو فروع دین کے ساتھ ساتھ اصول دین میں بھی اپنا غلام بنا لیا جائے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ کوئی بھی دشمن حق اپنے حقیقی عزائم کا اظہار اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اس کے سننے والوں کے اذہان ان حقائق کو قبول کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہ ہو جائیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ شروع میں ان مجتہدین کو صرف نائب امام کہا گیا، اور جب مومنین کے اذہان اس پر آمادہ ہو گئے تو ان خطاکاروں کو کھل کر امام کہنا شروع کر دیا۔ لہٰذا جب یہ دیکھیں گے کہ مومنین اصول دین کو بھی مجتہدین کے حوالے کرنے کو تیار ہیں تو ان کے ممبروں سے
ان حقائق کا اعلان بھی کر دیا جائے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے اور بھی ایسے بہت سے عقائد ہیں کہ جن سے آج بھی مومنین ناواقف ہیں۔ اگر خدا نے چاہا تو انشاءاللہ میں آنے والی کسی مجلس میں مسلک اصول کے وہ حقیقی اور دل دہلا دینے والے عزائم اور عقائد آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس کے بعد نہ صرف ان کے ممبروں سے بیان ہونے والے یہ عقائد بلکہ اصولی مسلک کے وہ تمام عقائد بھی جال سازی کے سوا کچھ معلوم نہیں ہوں گے کہ جن کو میں اس مجلس میں بے نقاب کر رہا ہوں۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ مومنین کی اس ادھوری قابلیت، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس ادھورے پاگل پن کا ہرگز کوئی سینس نہیں بنتا کہ ایک پل میں قرآن و احادیث ان کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں اور دوسرے ہی پل میں ان کی بساط عقل سے ماورا۔ اور پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ بیماری صرف مومنین ہی کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ مجتہدین بھی اس ادھورے پن کا شکار ہیں کہ فروع دین میں تو ان کا کہا حجت ہے، اور ایسا حجت ہے کہ اس کے سامنے یہ بد نصیب حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کوئی پاس نہیں رکھتے، لیکن اصول دین کے معاملے میں انہی مجتہدین کے کہے کی کوئی اوقات نہیں رہتی۔ مطلب کیا واقعی آپ کو عقائد کا یہ غیر فطری پن اور اس میں چھپی ہوئی مجتہدین کی مکاریاں دکھائی نہیں دیتی؟ خدا کے واسطے یہ تو سوچئے کہ آخر مجتہدین حضرات کو فروع دین ہی میں اتنی دلچسپی کیوں ہے کہ انہوں نے اس میں تو اپنی تقلید کو ایسا واجب قرار دے رکھا ہے کہ ان کا کوئی بھی مقلد اپنی عقل سے ایک قدم بھی اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا، لیکن اصول دین میں تمام مومنین کو ایسا آزاد چھوڑا ہوا ہے کہ وہاں نہ کوئی مجتہد نہ کوئی مقلد، بلکہ سبھی ایک ہی معیار پر آن کھڑے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، صرف اصول دین ہی میں تقلید مجتہد کو واجب قرار دینے کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح طاقت کے حصول کے لیے کفار کا سارا زور اللہ رب العزت کے بیان کردہ عقائد یعنی اصول دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے پر ہوتا ہے، اسی طرح ان منافقین کا سارا زور اللہ کے معین کردہ حلال و حرام یعنی فروع دین کو اپنے مفاد میں ڈھالنے پر ہوتا ہے۔ یہ دونوں دشمنان حق اور دشمنان خدا ہیں کہ جن کا مقصد اللہ کی ربوبیت کے مقابلے میں اپنی حکومت قائم کرنا ہے۔ بس فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ ایک باہر سے مسلمانوں کو بھٹکاتا ہے اور دوسرا اندر رہتے ہوئے انہیں گمراہ کرتا ہے۔ ان منافقین کا مقصد کفار کی طرح یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کو دائرہ اسلام ہی سے باہر نکال دیا جائے، بلکہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ صرف نام کے مسلمان رہیں لیکن ان کے سارے عقائد کفریاں ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ اصول دین کا واضح بیان اس کتاب مبین میں موجود ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود پروردگار عالم نے اٹھا رکھا ہے، لہٰذا مخلوق میں سے کسی کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ آیات قرآنی کو اپنے الفاظ سے بدل سکے یا اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا سکے۔ ہاں، البتہ احادیث معصومین علیہ السلام کہ جن میں حلال و حرام کی وضاحتیں وارد ہوئی ہیں، انہیں رد کر دینا یا ان کے نام پر کسی دشمن حق کے کہے کو قبول کر لینا ان منافقین کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ عقیدہ علم رجال اور عقیدہ قرآن ناطق وغیرہ اسی سلسلے کی کاوشیں ہیں۔ بہرحال تیسری وجہ کہ جس کے باعث صرف فروع دین میں تقلید مجتہد کو واجب قرار دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ مومنین کو اس بات کا احساس نہ ہو پائے کہ یہ مجتہدین انہیں واقعی جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں کہ دیکھو، ہم صرف فروع دین ہی میں آپ کو نااہل سمجھتے ہیں، لیکن اصول دین کے معاملے میں آپ وہی قابلیت اور وہی شعور رکھتے ہیں کہ جو ہم مجتہدین رکھتے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تقلید مجتہد کا یہ اصول صرف اور صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر واقعی ایسا ہوتا تو یہ مجتہدین اپنے فتاویٰ کو صرف فروع دین کی حد تک محدود رکھتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج فروع دین ہو یا اصول دین، کچھ بھی
ان مجتہدین کے فتاوی سے محفوظ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے عقائد آپس میں اس طرح الجھ کر رہ گئے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ کبھی یہ بیچارے ترجمے میں بریکٹ کی مدد سے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، تو کبھی آیات قرآنی کو منسوخ قرار دے کر اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ مطلب اصول دین کی حقیقی معرفت تو پھر بات کی بات ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بیچارے ان اصول دین کے صحیح نام تک نہیں جانتے جنہیں قرآن مجید نے دین کی بنیاد قرار دیا ہے۔ حوالے کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ جب کبھی علماء حضرات سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ علم اصول دین میں کیوں شامل نہیں، تو وہ فوراً پلٹ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب علم تو توحید باری تعالیٰ کا جز ہے، کہ وہ عالم ہے۔ مطلب اللہ کو عالم تسلیم کیے بنا تو توحید ہی مکمل نہیں ہوتی، تو پھر اسے علیحدہ سے اصول دین قرار دینے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اور واقعی علماء کی یہ بات 100% بجا ہے کہ جب علم توحید باری تعالیٰ میں شامل ہے تو پھر اسے علیحدہ سے ایک اصول دین قرار دینا تو سراسر حماقت ہوگی۔ لیکن جناب والا یہی چیز عدل الہی پر بھی تو صادق آتی ہے کہ جس طرح اللہ کا عالم ہونا اس کی توحید میں شامل ہے، اسی طرح اس کا عادل ہونا بھی تو توحید باری تعالیٰ کا جز ہے، تو پھر اسے علیحدہ سے ایک اصول دین قرار دینے کی حماقت کیوں کی جاتی ہے؟ دیکھیے، یہاں اصول دین کی وضاحتیں میرا موضوع نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مومنین جن اصول دین کو اسلام کی بنیاد مانتے ہیں، وہ در حقیقت قرآن و احادیث کی نہیں بلکہ علماء دین کی قیاس آرائیوں اور ان کے فتاوی کی دین ہے۔ اور چلیں یہ بات بھی چھوڑیے، یہ بتائیے کہ عقیدہ امامت کو تو آپ اصول دین میں شمار کرتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر یہ مجتہدین کیوں زبردستی فتوے دے دے کر خود کو امت کا امام منوانے کے درپے ہیں؟ اسی طرح غم حسین علیہ السلام کہ جسے تمام مومنین از روئے قرآن و احادیث ہمیشہ سے اصول دین کی بھی اصل مانتے آئے ہیں کہ حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، لیکن آج اس مکتب میں اس غم کو فروع دین جتنا بھی مقام حاصل نہیں کہ جہاں کان میں اذان کی آواز آئی نہیں اور ان کمبختوں نے مجلس ہو یا ماتم فوراً ہی اسے روکا، کہ گویا جیسے ایک افضل عمل کی خاطر ایک مبذول کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ وہ قوم جسے بقول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ اس کے جوان کربلا کے جوانوں کا ماتم کریں، اس کے بوڑھے کربلا کے بوڑھوں کا، اس کے بچے کربلا کے بچوں کا، اور اس کی عورتیں کربلا کی عورتوں کا ماتم کریں۔ بعض مجتہدین نے کچھ سال قبل ہی ماتم حسین علیہ السلام ہی کو حرام قرار دے دیا، اور ان کے مقلدین نے اس سے توبہ بھی کر لی۔ اب بتائیے کہ یہ شرم کا مقام ہے یا نہیں کہ آپ جس غم کو دین کی بنیاد کہتے ہیں اسے بھی ان خطا کاروں کی اجازت سے مناتے ہیں؟ تو بھائی میرے، پھر آپ کے دین کی بنیاد غم حسین علیہ السلام نہیں بلکہ یہ مجتہدین اور ان کے فتاوی ہوئے۔ خدا کے واسطے یہ تو سوچئے کہ آپ روز قیامت مادر حسین سلام اللہ علیہا کا سامنا کس منہ سے کریں گے؟ دیکھیے، میں اس موضوع کو گزشتہ مجلس میں کافی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں ہم پر ایک فروع دین بجا لانا واجب ہے، تو پھر اس اصل قربانی کی یاد منانا تو اصول دین کا حصہ ہونا چاہیے کہ جس کی خاطر خداوند عالم نے دیگر انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی قربانیوں کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو بھی یہ کہہ کر ناتمام چھوڑ دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے اسے ذبح عظیم کا فدیہ قرار دیا اور اسے آخرین کے لیے ترک کر دیا۔ اب بتائیے کہ کیا واقعی یہ تقلید مجتہد صرف فروع دین ہی کی حد تک محدود ہے؟ جناب والا، آپ جس تقلید کی شکل بگاڑ کر
اسے صرف فروع دین کی حد تک محدود کیے دے رہے ہیں، وہ تو بذات خود اصول دین میں شامل ہے، نہ کہ فروع دین میں، کیونکہ تقلید در حقیقت اطاعت کا دوسرا نام ہے، اور اطاعت از روئے قرآن عقیدہ رسالت و امامت کا جز ہے۔ بھائی اللہ کے ارسال کردہ معصومین علیہ السلام اور ہم میں یہی تو ایک رشتہ استوار ہے کہ ان پر ہماری ہدایت کی ذمہ داری ہے اور ہم پر ان کی اطاعت واجب ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجتہدین جو تقلید کو اصول دین میں حرام اور فروع دین میں واجب قرار دیتے ہیں، تو وہ خود بھی اپنے اس اصول کی پاسداری نہیں کرتے، بلکہ جس طرح وہ فروع دین میں فتوے بازی کرتے ہیں، اسی طرح اصول دین میں بھی ان کے فتوے جاری و ساری ہیں۔ رہی بات ان آیات قرآنی کی جو ان کے فتاوی سے ٹکراتی ہیں، تو وہ یا تو ان کی ناسخ آیات دکھائے بغیر ہی انہیں منسوخ قرار دے دیتے ہیں، یا پھر حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برخلاف ایک شرط یہ عائد کر دیتے ہیں کہ جناب آیات قرآنی کو تو اسی صورت میں تسلیم کیا جائے گا کہ جب اس کی تصدیق کسی قول معصوم سے ہوگی، اور اگر احادیث معصومین علیہ السلام سے اس کی تصدیق دکھا بھی دی جائے تو وہ ان احادیث کو ضعیف، منقطع یا شاذ قرار دے کر رد کر دیتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی شرط نہ تو قرآن مجید نے کبھی عائد کی اور نہ ہی معصومین علیہ السلام نے، بلکہ انہوں نے تو یہ فضیلت صرف اور صرف قرآن مجید کی بیان فرمائی ہے کہ اگر یہ ہم سے منسوب کسی کلام کی تصدیق نہ کرے تو اس کلام کو دیوار پہ دے مارو۔ بہرحال مختصر یہ کہ نہ تو مومنین کی اس ادھوری قابلیت کا کوئی سینس بنتا ہے کہ وہ جس قرآن و حدیث کو خود سے سمجھ کر معارف اصول دین حاصل کرتے ہیں، اسی قرآن و حدیث کو فروع دین کے معاملے میں سمجھنے ہی سے قاصر ہو جاتے ہیں، اور نہ ہی مجتہدین کی اس ادھوری حجیت کو عقل قبول کرتی ہے کہ فروع دین میں تو ان کا کلام حجت ہوتا ہے، لیکن اصول دین میں اسی کلام کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اور پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ تقلید مجتہد کے کچھ اصول اور ضوابط ایسے بھی ہیں کہ جو مجتہدین کی اس ادھوری حجیت کو مزید اجاگر کر دیتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ مجتہد کا قول تو حجت ہے مگر اس کا عمل حجت نہیں، اور وہ قول بھی مجتہد کی موت ہی کے ساتھ مر جاتا ہے۔ اور اس متعلق مجتہدین اکثر یہ فقرہ دہراتے ہیں کہ مات المفتی مات الفتویٰ، کہ مجتہد کے مرنے پر اس کا فتویٰ بھی مر جاتا ہے۔ آیت اللہ علی سیستانی اپنی توضیح المسائل میں احکام تقلید کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دینی احکامات میں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کیا جائے، اور ضروری ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ مرد ہو، بالغ، عاقل، شیعہ، اثنا عشری، حلال زادہ، زندہ اور عادل ہو۔ مطلب وہی بات کہ مردہ مجتہد کی نہ تو تقلید جائز ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے فتاوی قابل ہدایت و رہنمائی رہتے ہیں۔ اب اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر مجتہدین کے فتاوی شریعت کا حکم ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ مومنین کے لیے حجت قرار دیتے ہیں، تو جناب وہ فتاوی مجتہدین کی موت کے ساتھ مر کیسے سکتے ہیں؟ بھائی کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد احادیث مر گئیں، یا امیر المومنین علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد نہج البلاغہ مر گئی؟ دیکھیے، مفتی کی موت کے ساتھ اس کے فتاوی کی حجیت کا ختم ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شریعت کا حکم نہیں بلکہ مجتہدین کی اپنی قیاس آرائی ہیں۔ اور ویسے بھی جس کلام کی تصدیق قرآن و احادیث سے نہ ہوتی ہو اسے حکم شریعت کہہ کر مومنین کے لیے حجت قرار دینا تو سراسر ظلم ہے۔ اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ بڑے بڑے مجتہدین خود اس حقیقت کا اعتراف کر چکے ہیں، جس کا ایک حوالہ
میں پہلے ہی خمینی صاحب کے اس بیان کی شکل میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ جب قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو وہ ایسے احکامات نافذ فرمائیں گے کہ جو مجتہدین کے ناقص اجتہادات کے ذریعے استنباط شدہ احکامات سے مختلف ہوں گے، کیونکہ مجتہدین کے فتاوی ان کے ظن و گمان کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ایک حوالہ اور سنتے جائیے۔ مشہور اصولی مجتہد لطف اللہ الصافی گلبائگانی اپنی کتاب بیان الاصول کی دوسری جلد کے صفحہ 198 پر جہاں یہ اعتراف کرتے ہیں، وہاں ساتھ ہی ساتھ ایک مجتہد اور محدث کے فرق کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ فرق بین المحدث الذی شغلہ تحمل الحدیث والتحدیث، کہ ان دونوں کے مابین فرق یہ ہے کہ ایک محدث تحمل حدیث اور تحدیث حدیث کرتا ہے، یعنی فرامین معصومین علیہ السلام کو سیکھتا بھی ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے، یعنی نہ تو وہ اس بات کا قائل ہوتا ہے کہ مومنین احادیث معصومین علیہ السلام کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور نہ ہی وہ سوال کے جواب میں اپنی ذاتی رائے بیان کرتا ہے۔ وَبَيْنَ الْمُجْتَهِدُ وَالْمُفْتِي وَالْفَقِيهُ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ الْإِفْتَاء، جبکہ ایک مجتہد، مفتی اور فقیہ کا کام صرف فتویٰ یعنی اپنی ذاتی رائے دینا ہے۔ اب یہاں انہوں نے بھی محدث کو مجتہد کی ضد بتانے کے باوجود لفظ فقیہ کو بمعنی مجتہد ہی استعمال کیا ہے، جبکہ میں یہ بات کافی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ فقیہ مجتہد کو نہیں بلکہ محدث ہی کو کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ تو اس کی ایک سیدھی سی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ چند ایک فرامین معصومین علیہ السلام میں فقہا کی تقلید و اطاعت کا حکم وارد ہوا ہے، لہٰذا ان فرامین معصومین علیہ السلام کو اپنی تقلید کا جواز بنانے کے لیے یہ مجتہدین اس لفظ فقیہ کو بنا کسی دلیل کے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال اب محدث اور مجتہد کے اسی فرق کو یہ موصوف ان الفاظ میں مزید واضح کرتے ہیں کہ المحدث بعد التحدیث، کہ اگر کوئی محدث حدیث بیان کرنے کے بعد لو ماتا، اگر مر جائے، او زالا عقلہ، یا پھر اس کی عقل زائل ہو جائے، لا یضر ذالک بما حدثہ، تو اس سے اس کی بیان کردہ احادیث کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ ولا تزول حجیت حدیثہ و خبرہ بما انہ خبر و حدیث، اور نہ ہی اس سے حجیت حدیث پر کوئی فرق پڑتا ہے، بلکہ وہ بدستور قائم و دائم رہتی ہے۔ بخلاف المجتہد والمفتی والفقیہ، جو کہ ایک مجتہد، مفتی اور فقیہ کے برخلاف ہے۔ فَإِنَّهُ يُخْبِرُ عَنْ عَقِيدَتِهِ وَرَائِهِ، کیونکہ یہ لوگ خالصتاً اپنے عقیدے اور اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ وَلَوْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ فَيُحَدِّثُ بِهِ بِمَا أَنَّهُ مُسْتَنَدٌ رَائِهِ وَعَقِيدَتِهِ، اور یہ اس کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی حدیث نقل کرے، کیونکہ یہ چیز نہ تو اس کی ذاتی رائے کہلائے گی اور نہ اس کا عقیدہ۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو میں نے کچھ دیر قبل آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی تھی کہ تقلید در حقیقت ذاتی رائے دینے والے کی ہوتی ہے، نہ کہ کسی دوسرے کی ذاتی رائے کو دہرانے والے کی۔ لہٰذا اگر یہ مجتہدین اپنی تقلید کرانا ہی چاہتے ہیں تو لازمی ہے کہ اول تو یہ اپنے فتاوی کو حکم قرآن و سنت کہنا چھوڑ دیں، بلکہ انہیں خالصتاً اپنی ذاتی رائے تسلیم کریں، اور پھر دوسری بات یہ کہ قرآن و حدیث سے یہ بھی ثابت کریں کہ دین اسلام میں کوئی اپنی ذاتی رائے بھی دے سکتا ہے، اس کے بعد شوق سے اپنی تقلید کا پرچار کرتے پھریں۔ بہرحال اس کے آگے آیت اللہ گلبائگانی اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی کہ وَأَيْضًا الْمُجْتَهِدُ وَالْفَقِيهُ إِذَا مَاتَ،
اسی طرح اگر کوئی مجتہد اور فقیہ مر جائے او تبدل رائے ہی، یا پھر اپنی رائے تبدیل کر لے، او اختل عقلہ، یا پھر اس کی عقل زائل ہو جائے، وہ پاگل ہو جائے، تزول و آثار و فتویٰ، تو اس کے فتوے کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس کا فتویٰ زائل ہو جاتا ہے، وہ قابل اتباع نہیں رہتا۔ ولا یجوز الاخذ بفتویٰ و عقیدت، اب چاہے اس کا وہ فتویٰ اور عقیدہ کہیں سے بھی اخذ شدہ ہو، اسے اس کی حجیت کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ مطلب یہ موصوف خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ مجتہد کے فتاویٰ محض اس کی ذاتی رائے ہوتی ہے، اور ان کا احادیث معصومین علیہ السلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو بھائی میرے، یہی بات تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ تقلید مصطلح وہ تقلید ہرگز نہیں ہے جس کا ذکر ائمہ علیہ السلام کے دور میں ملتا ہے، کیونکہ آپ کے یہ مجتہدین سوال کے جواب میں اپنی ذاتی رائے بیان کرتے ہیں، جبکہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں ان کے اصحاب سوال کے جواب میں احادیث معصومین علیہ السلام نقل کیا کرتے تھے۔ بہرحال اسی سلسلے میں آخوند خراسانی کفایت الاصول کے صفحہ 479 پر لکھتے ہیں کہ وَأَصْحَابُهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إِنَّمَا لَمْ يَرْجُوا أَمَّا أَخَذَهُ مِنَ الْأَحْكَامِ لِأَجَلِ أَنَّهُمْ غَالِبًا إِنَّمَا كَانُوا يَأْخُذُونَهَا مِمَّنْ يَنْقُلُهَا عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِلَا وَاسِطَةِ أَحَدٍ۔ ائمہ علیہ السلام کے جن اصحاب سے رجوع کیا جاتا تھا، وہ اصحاب یا تو براہ راست ائمہ علیہ السلام سے احکامات یعنی احادیث لیا کرتے تھے، یا ان دیگر اصحاب سے کہ جنہوں نے ائمہ علیہ السلام سے علم لیا ہو۔ آگے لکھتے ہیں او ماہ من دون دخل رائے ناقل فی اصل وہو لیس بالتقلید، کہ لیکن وہ اصحاب جو احکامات نقل کرتے تھے اس میں ان کی ذاتی رائے شامل نہیں ہوتی تھی، لہٰذا اسے کسی طور بھی تقلید نہیں کہا جا سکتا۔ کما لا یخفی، اور یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ولم یعلم الی الانحال من تعبدا بقول غیرہ و رائہ، کیونکہ ان کا کلام کسی غیر کی رائے نہیں ہے، مطلب وہ اصحاب اجتہاد نہیں کیا کرتے تھے۔ انہو کانا قد رجعوا او لم یرجو بعد موتہ، لہٰذا جس طرح ان اصحاب کی زندگی میں ان کے کلام پر عمل کیا جاتا تھا، اسی طرح ان کی موت کے بعد بھی کیا جاتا تھا۔ مطلب وہی بات کہ اطاعت در حقیقت اقوال معصومین علیہ السلام کی جاتی ہے، نہ کہ انہیں بیان کرنے والوں کی۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ ان بیچارے مقلدین کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی جو اپنی ساری زندگی کسی مجتہد کی تقلید میں حلال و حرام کا امتیاز کرتے آئے ہوں، اور اچانک ان کا مجتہد مر جائے اور وہ جس نئے مجتہد کی تقلید کو اپنائیں وہ پچھلے مجتہد کے بیان کردہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اچھا، یہاں مجتہدین کی یہ منافقت بھی بالخصوص قابل غور ہے کہ یہ لوگ مردہ مجتہدین کے فتاویٰ کو صرف مومنین ہی کے لیے مردہ اور ناقابل ہدایت کیوں قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ خود آج بھی نہ صرف ان مردہ مجتہدین کے مردہ فتاویٰ کو پڑھ پڑھ کر مجتہد بنتے ہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دور حاضر کے اگر سب نہیں تو اکثر مجتہدین متعدد مقدمات اجتہاد میں انہی مردہ مجتہدین کی تقلید بھی کرتے ہیں، اور تقلید کا سب سے بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ مجتہد کا قول مقلد کے لیے پتھر پر لکیر ہوتا ہے کہ جسے مردہ قرار دینا تو کجا، نہ تو وہ اسے بدل سکتا ہے اور نہ ہی اس کا انکار کر سکتا ہے، بلکہ اس پر عائد ہونے والا اولین فریضہ ہی یہ ہے کہ وہ اپنے مجتہد کے فتاویٰ کو بنا مطالبہ دلیل قبول بھی کرے اور انہیں جوں کا توں عوام تک پہنچائے بھی۔ اب بتائیے کہ اگر یہ منافقت اور اپنے ہی طے کردہ اصولوں پر تھوکنا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟
کہ جب آپ کا مرجع تقلید آپ کو کوئی فتویٰ دے تو وہ آپ کے لیے تو حجت ہو، لیکن جب وہی فتویٰ مومنین تک پہنچے تو آپ اسے مردہ قرار دے کر خود کوئی فتویٰ دے دیں۔ جناب والا، اگر آپ اس مقدمہ اجتہاد میں فتویٰ دینے کا حق رکھتے ہیں تو پھر آپ کسی مجتہد کی تقلید ہی کیوں کر رہے ہیں، اور وہ بھی کسی مردہ مجتہد کی؟ اور پھر آپ کے مر جانے پر آپ کا وہ فتویٰ بھی مر جاتا ہے۔ بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجتہدین کی اس تضاد بیانی اور منافقت کا آخر سبب کیا ہے؟ تو دیکھیے، اس بے تکی منطق کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش یہ پوشیدہ ہے کہ اگر مجتہد کے مرنے کے بعد اس کے فتاویٰ کو مردہ قرار نہ دیا گیا تو اس مرنے والے مجتہد کے مقلدین نئے آنے والے مجتہد کی تقلید سے بے نیاز رہیں گے، اور یوں نہ تو مستقبل میں کوئی مجتہد حرام کی روزی کما سکتا ہے اور نہ ہی اپنی خواہشات کے حساب سے دین اسلام میں مزید بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیشہ سے دشمن حق کا خاصہ رہا ہے کہ ہر نیا حاکم گزشتہ حاکم سے بڑھ کر ظلم و ستم ڈھاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر معاویہ ملعون اپنے باپ کے کیے گئے مظالم کی حد تک محدود رہتا تو کبھی ممبروں سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم نہ ہوتا، اور اگر یزید ملعون اپنے باپ معاویہ کے کیے گئے مظالم تک محدود رہتا تو کبھی کربلا وقوع پذیر نہ ہوتی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ بے تکا اور خلاف عقل اصول بھی در حقیقت مکتب عامہ ہی کی دین ہے۔ مکتب اصول فقہ میں اس کی بہت سی مثالیں ان مجالس میں بیان کی جا چکی ہیں، لیکن ایک حالیہ مثال اور سنتے جائیے، اور وہ یہ کہ جیسا کہ آج کل کے مجتہدین اذان اور نماز میں شہادت ثالثہ پڑھنا جائز نہیں سمجھتے، لیکن آج سے بمشکل 35 برس قبل جب آیت اللہ گلبائگانی نے موسوی الخمینی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی تو انہوں نے نہ صرف اس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ 14 معصومین علیہم السلام کی عصمت و طہارت کی گواہی دی تھی۔ بہرحال اب جہاں تک مجتہدین کی اس ادھوری حجیت کا تعلق ہے کہ جناب ان کا قول تو حجت ہے لیکن عمل حجت نہیں، تو جناب عرض یہ ہے کہ اول تو جن مجتہدین کے اقوال کو آپ حجت بتا رہے ہیں وہ خود اختلافات سے بھرے پڑے ہیں، اور کوئی بھی باشعور انسان یہ تسلیم ہی نہیں کر سکتا کہ کبھی بھی دو متضاد اقوال حجت خدا ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ از روئے قرآن و احادیث معصومین علیہ السلام کسی کے قول و فعل کا یہ تضاد در حقیقت اس کی منافقت کی علامت ہوتا ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کبرا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ سخت بیزاری ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ بات کہو کہ جو تم خود نہیں کرتے۔ اور پھر منافقین کے اس انجام سے تو سبھی آگاہ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لہم نصیرا، اور بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور ہرگز نہ پاؤ گے تم ان کے لیے کوئی مددگار۔ اسی طرح جب کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا کہ مولا روز قیامت نجات پانے والوں کی پہچان کیا ہے، تو مولا نے فرمایا کہ جس کا فعل اس کے قول کے موافق ہو کہ یہ گواہی ہوگی پیش خدا، اور جس کا فعل اس کے قول کے موافق نہیں تو اس کا ایمان عارضی ہوگا۔ اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر یہ منافقت نہیں تو پھر کیا ہے کہ پہلے یہی لوگ دینیات کی ابتدا میں یہ پڑھاتے ہیں کہ جناب نبی، رسول اور امام کا معصوم ہونا شرط اول ہے، ورنہ ان کا قول حجت نہیں ہو سکتا، اور پھر اپنے اسی اصول کے برخلاف ایک خطا کار کے قول کو حجت بھی قرار دیتے ہیں، اور نہ صرف حجت قرار دیتے ہیں
بلکہ یہ کم نصیب اسے معصومین علیہ السلام کے قول و فعل سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ مطلب یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام الگ الگ نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن چونکہ مجتہدین حضرات انہیں ملا کر پڑھتے ہیں، لہٰذا مجتہدین کے عمل کی پیروی کریں گے اور ائمہ علیہ السلام کے قول و فعل کو پس پشت ڈال دیں گے، کہ جیسے گویا اہل بیت علیہ السلام نہیں بلکہ یہ خطا کار مجتہدین حجت خدا ہوں۔ جبکہ اگر قرآن و احادیث سے حجت خدا کی تعریف پوچھی جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ حجت خدا در حقیقت منصوص من اللہ کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا منتخب کردہ۔ اور حق الیقین میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ سورہ قصص کی آیت 68 کی روح سے اسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے منسوب جتنے بھی مناصب ہیں ان کے لیے انتخاب کا اختیار سوائے پروردگار عالم کسی کو حاصل نہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ اور تمہارا رب جس کو چاہے خلق کرے اور منتخب کرے، لوگوں کو انتخاب کا حق نہیں ہے۔ خدا ہر نقص و عیب سے پاک اور جس میں لوگ شک کرتے ہیں اس سے بلند و برتر ہے۔ لہٰذا اب بی بی مریم سلام اللہ علیہا ہوں یا اللہ کا کوئی نبی رسول یا پھر ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ان تمام ہستیوں کو منتخب کرنے والا صرف اور صرف پروردگار عالم ہے۔ اور یہی گواہی اہل بیت علیہ السلام کے حق میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیا کرتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کو میں نے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے خود منتخب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہستیاں حجت خدا کہلاتی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم علم خدا کے خزینہ دار ہیں، ہم وحی الہی کے ترجمان ہیں، ہم خدا کی حجت بالغہ ہیں ان پر جو آسمانوں پر ہیں اور ان پر بھی کہ جو زمین پر ہیں۔ بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مقام پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 12,000 جہان پیدا کیے اور ان میں سے ہر جہان 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑا ہے، اور ہر جہان والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ خدا نے کوئی اور جہان پیدا نہیں کیا، میں ان تمام جہانوں پر حجت ہوں۔ مختصر یہ کہ حجت خدا کا نہ صرف معصوم ہونا شرط اول ہے بلکہ اس پر وحی الہی کا نزول بھی لازمی ہے، ورنہ وہ منصوص من اللہ کیا کہ جس سے اللہ رب العزت بذریعہ وحی کوئی تعلق ہی نہ رکھے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ خداوند عالم اپنی منتخب کردہ حجت کو وہ علم و کمالات اور ایسی روشن نشانی عطا فرماتا ہے کہ جس سے دیگر خلق خدا محروم ہوتی ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اہل بیت پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے شرف سے عزت بخشی اور اپنے لطف و کرم سے انہیں شرافت و بزرگی عطا کی، اپنی ہدایت کے ذریعے انہیں عظمت عنایت کی، وحی کے سلسلے سے ان کی تثبیت فرمائی، انہیں ہادی برحق بنایا، تاریکی میں نجات کے لیے نور قرار دیا، انہیں دین کے لیے مخصوص کیا، اپنے علم کے ذریعے فضیلت بخشی اور انہیں وہ کچھ عطا فرمایا کہ جو دونوں جہانوں میں کسی کو عطا نہیں کیا۔ اور پھر ایک مقام پر صادق آل محمد علیہ السلام حجت خدا کی وہ مختصر ترین تعریف بیان فرماتے ہیں
کہ جس کے بعد یہ پوری بحث دم توڑ دیتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے حکیم تر، کریم تر، جلیل تر، بزرگ تر اور عادل تر ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کسی کو حجت تو قرار دے لیکن ان کے امور اس سے پنہا رکھے۔ مطلب حجت خدا اور مومنین کے امور کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اور بے شک ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق ہمارا یہی ایمان ہے کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں کہ جو ان ذوات مقدسہ کے احاطہ علم سے باہر ہو۔ اور خود معصومین علیہ السلام بھی اس کی گواہی دیتے آئے ہیں کہ جیسے ایک مقام پر صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام کے نزدیک دنیا اور تمام آسمان اور تمام زمینیں بس اسی طرح ہیں، یہ فرما کر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اپنی ہتھیلی کی طرف اشارہ فرمایا کہ جیسے یہ ہتھیلی ہے، وہ جانتا ہے کہ تمام دنیا اور زمین اور آسمان کے ظاہر اور باطن کو اور داخل اور خروج کو اور اس کے خشک کو اور اس کے تر کو۔ لہذا معلوم ہوا کہ حجت خدا وہ ہے کہ جس کے نزدیک غیب در حقیقت مثل شہود ہے، اور اسی لیے وہ مومنین کے حلال و حرام سے پوری طرح باخبر ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سورہ بقرہ میں وارد ہونے والے ان جلیل القدر الفاظ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جنہیں میں گزشتہ ایک مجلس میں کافی تفصیل کے ساتھ بیان بھی کر چکا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے قرار دیا تم کو ایک امت درمیان میں تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور الرسول علیہ السلام تم پر گواہ بنے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ درمیانی امت ہم ہیں اور لوگوں کے لیے حلال و حرام کے ہم گواہ ہیں، اور ہم اس امر کے بھی گواہ ہیں کہ لوگوں نے حلال و حرام کو کتنا ضائع کیا ہے۔ اور اسی حقیقت کا بیان ایک اور حجت خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں سورہ آل عمران کی آیت 49 میں موجود ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی قد جئتکم بآیات من ربکم، کہ بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیوں کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور بے شک میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے صورت پرندے کی، پھر پھونک مارتا ہوں اس میں تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور تندرست کر دیتا ہوں میں پیدائشی اندھے اور کوڑی کو، اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم ذخیرہ کر کے رکھتے ہو اپنے گھروں میں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتًا لَکُمْ اِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومنین ہو۔ لہٰذا اگر آپ واقعی ایمان والے ہیں تو بتائیے کہ آج جو کوئی بھی آیت اللہ اور حجت خدا ہونے کا دعوے دار ہے تو کیا وہ مومنین کے پوشیدہ امور کی خبر دے سکتا ہے، یا ایسی کسی کرامت کا مظاہرہ کر سکتا ہے
کہ جو صرف اور صرف حجت خدا کے لیے مخصوص ہوتی ہے، اور واضح رہے کہ حق و باطل کی پہچان کا یہ پیمانہ بھی در حقیقت معصومین علیہ السلام ہی کا عطا کردہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دور میں اگر کوئی مدعی امامت آئے تو اس سے ان امور کے بارے میں سوال کرو کہ جو امامت کے لیے لازمی اور ضروری ہیں۔ جناب والا، یہی تو وہ آزمائش ہے کہ جس سے بچنے کے لیے آپ کے یہ خطا کار مجتہدین بڑی مکاری کے ساتھ اپنے اعمال کو نہیں بلکہ صرف اپنے قول کو حجت قرار دیتے ہیں، تاکہ اگلے وقت کوئی ان سے ایسی کسی کرامت کا مطالبہ ہی نہ کر سکے۔ اور رہی بات ان کے اقوال کی حجیت کو پرکھنے کی کہ جو صرف اور صرف قرآن و احادیث ہی کی مدد سے ممکن ہے، تو اس کا انتظام بھی یہ اپنے کچھ فتاوی کی مدد سے پہلے ہی کر چکے ہیں کہ جناب نہ تو مومنین قرآن و احادیث کو سمجھنے کے لائق ہیں اور نہ ہی معاذ اللہ یہ چیزیں ان کے لیے حجت ہیں، بلکہ ان کے لیے تو صرف ہمارا کہا حجت ہے۔ اب بتائیے کہ اگر کوئی ان مجتہدین کے قول کی حجیت ہی کو پرکھنا چاہے تو بھلا کیسے پرکھے؟ لیکن بہرحال ان کے مقلدین کو کم از کم یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب عقل یہ کہتی ہے کہ ایک انسان کی شخصیت اس کے قول و فعل دونوں کی مرہون منت ہوتی ہے، تو پھر صرف کسی کے قول کی حجیت کی بنا پر اس انسان کو حجت خدا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ مزید برآں مجتہدین کے اس دعوے کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس دعوے کے بعد مجتہدین کا شمار نہ تو فرشتوں میں کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی جن و انس میں، کیونکہ از روئے قرآن تمام ملائکہ علیہ السلام معصوم ہیں، لہٰذا ان کا قول بھی حجت ہے اور عمل بھی۔ اور رہی بات جن و انس کی، تو ان میں بھی کوئی ایسا نہیں پایا جاتا کہ جس کا صرف قول حجت ہو اور عمل حجت نہ ہو۔ اب براہ کرم آپ خود ہی بتا دیجئے کہ اس انوکھی مخلوق کا ذکر تاریخ کی کس کتاب میں موجود ہے، یا پھر یہ بھی آپ ہی کی قیاس آرائیوں کا ایک بے تکا نتیجہ ہے؟ دیکھیے، عقل یہ کہتی ہے کہ دین اسلام میں اگر کسی کا کلام حجت ہے تو اس کا عمل بھی حجت ہوگا، اور صرف فروع دین ہی میں نہیں بلکہ اصول دین میں بھی حجت ہوگا۔ جس طرح اہل بیت علیہ السلام کے اعمال اور ان کے فرامین جہاں اصول دین میں حجت ہیں، وہاں وہ فروع دین میں بھی حجت ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مقلدین کی اس ادھوری قابلیت اور مجتہدین کی اس ادھوری حجیت کا فطور آیا کہاں سے؟ تو جناب اس منافقت اور جہالت کی ابتدا بھی در حقیقت مکتب عامہ ہی سے ہوئی ہے، کیونکہ یہ مکتب ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام کی ادھوری حجیت اور ان کی ادھوری عصمت کا قائل رہا ہے۔ مطلب ان کے بقول کبھی تو یہ ہستیاں مکمل طور پر معصوم ہوتی ہیں، اور کبھی معاذ اللہ ان سے گناہ صغیرہ و کبیرہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، اور مکتب عامہ کے ان عقائد کی درجنوں مثالیں خود صحائے ستہ ہی میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3358 میں مذکور ہے کہ خاکم بدہن انہوں نے اپنی زندگی میں 3 بار جھوٹ بھی بولا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسی کتاب بخاری میں آخرت اور شفاعت کے باب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول بھی مذکور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ چونکہ میں نے اپنی زندگی میں یہ جھوٹ بولے ہیں، لہٰذا میں روز آخرت اپنے کسی امتی کی شفاعت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اب ان کمبختوں سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ان کا یہی ایمان ہے تو پھر سورہ بقرہ کی آیت 124 میں خداوند عالم نے
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب امامت عطا فرمانے کے بعد یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ منصب ظالمین یعنی گناہ گاروں کے لیے نہیں ہے، یا پھر یہ لوگ جھوٹ بولنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے؟ آگے سنیے، صحیح مسلم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک پورا باب موجود ہے کہ جس کا عنوان ہی یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی، ان کو برا بھلا کہا اور ان کے لیے بد دعا کی، لیکن وہ لوگ اس کے مستحق نہیں تھے۔ اور اس باب میں کم و بیش 1 درجن ایسی احادیث مذکور ہیں کہ جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ناحق نہ صرف گالیاں دیں بلکہ انہیں مارا بھی۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور پھر ظلم کی انتہا دیکھیے کہ مسلم صاحب اس باب کو کتاب حسن سلوک، صلہ رحمی اور ادب میں لے کر آئے ہیں۔ ارے بھائی میرے، کیا خاکم بدہن لوگوں کو ناحق گالیاں دینا ہی وہ خلق عظیم ہے کہ جس کی گواہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سورہ قلم کی آیت 4 میں یوں وارد ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک اے رسول آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کی یہ ہٹ دھرمی بھی ملاحظہ کیجئے کہ یہ لوگ اپنے اس بھونڈے اور بدنما جھوٹ کو یہ کہہ کر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کو ناحق گالیاں دینا اور بد دعائیں دینا تو لوگوں کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ تو جناب ایک بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیے کہ آپ کا ایسا کہہ دینا عصمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگائی گئی تہمتوں کو ہرگز نہیں دھو سکتا، کیونکہ ظلم کرنے والا خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہر مظلوم کے لیے بارگاہ خداوندی میں ان مظالم کے عوض اجر محفوظ ہے کہ جو اس پر ڈھائے گئے، لیکن از روئے قرآن مظلوم کو ملنے والے اس اجر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ظالم روز آخرت اپنے کیے گئے مظالم سے بری الذمہ ہو سکتا ہے۔ بھائی جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام نے خدا کی راہ میں جو تکالیف اور ناانصافیاں برداشت کیں، تو کیا آپ کے خیال میں ان کے لیے بارگاہ الہی میں اس کے عوض کوئی اجر نہیں؟ بالکل ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام پر ظلم ڈھانے والے روز آخرت بری الذمہ قرار پائیں گے۔ دیکھیے، از روئے قرآن جس کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی یا کوئی برائی کی ہوگی، اسے روز آخرت اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت جملہ انبیاء علیہ السلام پر کتنا بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ آگے سنیے، یہ کتاب ہے الاربعین فی اصول الدین، لکھنے والے ہیں فخر الدین رازی۔ وہ اس کے صفحہ 116 پر سب سے پہلے تو اہل حشو یعنی اہل حدیث مطلب احمد ابن حنبل اور ابن تیمیہ وغیرہ کا انبیاء علیہ السلام کے متعلق یہ قول نقل کرتے ہیں کہ وَهُوَ إِنَّهُ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ الْإِقْدَامُ عَلَى الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ، کہ معاذ اللہ ان ہستیوں کے اعمال اور اقدام میں گناہ کبیرہ و صغیرہ کا پایا جانا ممکن ہے۔ اور پھر اگلے ہی صفحے میں فخر الدین رازی اپنا عقیدہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ ان انبیاء علیہ السلام معصومون فی زمان النبوت عن الکبائر والصغائر بالعمدن، کہ انبیاء علیہ السلام اپنے زمانہ نبوت میں گناہ کبیرہ و صغیرہ سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، مگر صرف وہ گناہ کبیرہ و صغیرہ کہ جو عمدن انجام دیے جائیں۔ مطلب فخر الدین رازی کے بقول انبیاء علیہ السلام معاذ اللہ غلطی سے غیر دانستہ تو یہ گناہ کبیرہ و صغیرہ انجام دے سکتے ہیں،
لیکن عمدن یعنی جان بوجھ کر وہ ایسے گناہوں کے مرتکب نہیں ہوتے۔ اما علی سبیل الصحف جائز، اور معاذ اللہ یہ چیز ان ہستیوں کے لیے جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اندازہ کیجئے اس قوم کے ایمان کا کہ جو ایک طرف اپنے ممبروں سے انبیاء علیہ السلام کو معصوم بھی قرار دیتے ہوں اور دوسری طرف ان کی عصمت پر ایسی کیچڑ بھی اچھالتے ہوں کہ معاذ اللہ یہ ہستیاں بدترین گناہوں کی بھی مرتکب ہو سکتی ہیں۔ اور تو اور اس مکتب کے جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند عالم معاذ اللہ ایک کافر کو بھی منصب نبوت پر فائز کر سکتا ہے۔ مطلب معاذ اللہ یہ ضروری نہیں کہ تمام انبیاء اپنی بعثت سے قبل مسلمان ہوں۔ اور پھر ابن تیمیہ نے تو سورہ ضحیٰ کی ابتدائی آیات کی روح سے یہی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ خاکم بدہن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بعثت سے قبل مسلمان تسلیم کرنا خلاف قرآن ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، کہ اے رسول ہم نے تم کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ مطلب خاکم بدہن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت سے قبل گمراہ یعنی کافر تھے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دیکھیے ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ در حقیقت مامون ملون کا عقیدہ ہے، کیونکہ اس نے ایک بار حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے عصمت انبیاء پر بحث کرتے ہوئے انہی آیات مبارکہ کا حوالہ دیا تھا، جس کا جواب مولا نے یوں بیان فرمایا تھا کہ ان آیات کا حقیقی ترجمہ یہ ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، کہ خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی قوم کی نظر میں گمنام پایا تو لوگوں کو آپ کی رہنمائی فرمائی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت عطا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستغنی کر دیا۔ بہرحال مختصر یہ کہ مکتب عامہ کا یہ عقیدہ بھی ان کے قیاس کردہ ان عقائد میں سے ایک ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ مکتب تشیع کا بھی حصہ بن گیا۔ اس کی مزید وضاحت میں انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا۔